کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی اور داؤد ابراہیم کے لیے ورلڈ کپ کے $500 ملین کی ممکنہ آمدنی کے میچز فکس کرنے والا شراٹ شیٹھی کہ دبئی میں قتل کے بعد دبئی اور انڈیا کے درمیان گینگسٹرز کے تبادلے کا معاملہ پوری شدت کے ساتھ سر اٹھانے لگا. دبئی پولیس کے سربراہ میجر جنرل داہی خلفان تمیم کے ریکارڈڈ بیان کے مطابق انڈیا نے دبئی سے سرکاری سطح پر 4 ایسے کرمنلز کو انڈیا ایکسٹراڈائٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا تھا جو انڈیا میں بڑے بڑے جرائم کرنے کے بعد دبئی میں رہ رہے تھے. دبئی پولیس کے سربراہ میجر جنرل تمیم نے یہ کہتے ہوئے انڈیا کی ایکسٹراڈیشن کی درخواست مسترد کر دی تھی کہ جب تک انڈیا میں دبئی کو وہ کرمنل ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتا جو دبئی میں قتل، چوری اور فائنینشیل کرائم میں ملوث رہے ہیں اور پھر انڈیا واپس چلے جاتے ہیں. دبئی پولیس چیف میجر جنرل تمیم کے ریکارڈڈ بیان کے مطابق انڈیا کی حکومت مجرموں کو ٹریس کرنے میں اور ان کو دبئی حکومت کے حوالے کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، جو دبئی میں تو جرم کرتے ہیں اور انڈیا میں پناہ لے لیتے ہیں. دبئی پولیس چیف میجر جنرل تمیم کے مطابق انڈیا نے تو صرف 4 کرمنلز کی ایکسٹراڈیشن کی درخواست کی تھی، جبکہ دبئی نے انڈیا سے 68 کرمنلز کی ایکسٹراڈیشن کی درخواست کی تھی. پولیس چیف کے مطابق ہمارے ملک میں جرائم کرنے والے 68 کرمنلز ہمیں دے دو اور آپ کے ملک میں جرائم کرنے والے 4 ملزمان لے لو. دبئی پولیس سربراہ نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلے تو یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ انڈیا جن 4 کرمنلز کی ایکسٹراڈیشن چاہتا ہے کیا انہوں نے دبئی میں کوئی جرم کیا ہے. اگر نہیں کیا تو دبئی پولیس کیسے ان کرمنلز کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ اگر آگاہ کر دیا جاتا ہے تو عنقریب ان کو UAE چھوڑنے کا حکم دیا جا سکتا ہے. شراٹ شیٹھی کے قتل سے 1 ماہ قبل دبئی پولیس نے داؤد ابراہیم کے مبینہ 5 گینگسٹر کو گرفتار کرنے کے بعد دبئی چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا. ان 5 گینگسٹرز میں جو شامل تھے گینگسٹر وہ محمد دوسا تھے، اعجاز پٹھان تھے، مصطفیٰ ماجن تھے، سلیم تلوار تھے اور داؤد ابراہیم کا ایک رشتہ دار نورا بھی شامل تھا. اس حوالے سے بھی انڈیا کو اور انڈیا کی CBI کو شکایت تھی کہ دبئی پولیس نے ان 5 گینگسٹر کو گرفتار کرنے کے بعد دبئی سے نکال دیا. بہتر تو یہ ہوتا کہ ان کو دبئی سے نکالنے کی بجائے انڈیا کے حوالے کر دیا جاتا. اسی طرح سے ایک اور واقعے نے بھی انڈیا کو مایوس کیا تھا. شیٹھی کے قتل سے کچھ مہینے پہلے انڈیا کی CBI نے داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کی ایکسٹراڈیشن کی درخواست دبئی حکومت کو دی تھی. انڈین کی CBI کے مطابق ابوظہبی میں انٹرپول نے CBI کو اطلاع دی تھی کہ داؤد ابراہیم کے بھائی انیس ابراہیم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ داؤد ابراہیم کے گھر جسے وائٹ ہاؤس کہا جاتا ہے وہاں پر وہ رہ رہا ہے. اس پر جب درخواست دی گئی ایکسٹراڈیشن کی انیس ابراہیم کے لیے تو انیس ابراہیم کو بھی دبئی پولیس نے دبئی سے نکال دیا. دبئی پولیس کے سربراہ میجر جنرل تمیم نے شراٹ شیٹھی کے قتل پر کہا تھا کہ شراٹ شیٹھی کے قتل نے دبئی کو ہلا دیا. شراٹ شیٹھی کے قاتل کچھ ہی مہینے میں پکڑے گئے تھے. ان کو سزائے موت بھی ہو گئی تھی، جن میں کرن سنگھ مان سنگھ، منوج مدانا کوٹیار، امار بہادر رام اور ویمل کمار رام شامل تھے، جبکہ وسپا کھیوٹ کو 3 سال قید ہو گئی تھی اور عبد المجید سید خان کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا گیا تھا. یوں تو شراٹ شیٹھی کے قتل کے بعد مجرموں کو جلد ہی پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو سزائے موت بھی ہو گئی تھی، لیکن اس شراٹ شیٹھی کے قتل سے چھوٹا راجن نے داؤد ابراہیم کو $500 ملین کی ممکنہ آمدنی سے محروم کر دیا تھا، کیونکہ شراٹ شیٹھی نے
کرکٹ ورلڈ کپ کے میچز فکس کر لیے تھے۔ شراج شیٹی کے بارے میں انڈر ورلڈ میں یہ مشہور تھا کہ اس کے دماغ کسی کمپیوٹر سے کم نہیں، اس لیے شیٹی نے میچ فکسنگ کی تفصیلات کسی ڈائریکٹری میں محفوظ بھی نہیں کی تھی۔ اب کون سا میچ تھا، کس کھلاڑی کو کس کی مدد سے فکس کیا گیا تھا، یہ صرف شیٹی ہی جانتا تھا۔ داؤد ابراہیم کے لیے سب کچھ نئے سرے سے کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ان تمام باتوں کا چھوٹا راجن کو علم ہو چکا تھا۔ چھوٹا راجن نے شیٹی کے قتل کے ذریعے داؤد ابراہیم سے 2 بدلے لیے تھے۔ ایک یہ کہ داؤد ابراہیم کو اس کے قریبی ساتھی سے محروم کر دیا جائے، جس کی وجہ سے داؤد ابراہیم کو میچ فکسنگ کے ذریعے $500 ملین کی ممکنہ آمدنی ہو سکتی تھی۔ دوسرا بدلہ یہ تھا کہ چھوٹا راجن اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار بھی شیٹی کو سمجھتا تھا۔ چلے چھوٹا راجن نے شیٹی کے قتل کے ذریعے داؤد ابراہیم کو نقصان پہنچایا، لیکن دوسری طرف چھوٹا راجن بھی قسمت کا اتنا زیادہ دھنی نہیں تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا راجن انڈیا کے پردھان منتری شری نریندر مودی کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بہت قریب رہے ہیں۔ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کے بارے میں انڈیا کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن داؤد ابراہیم کو انڈیا واپس لا کر ہی دم لے گا۔ اسی دھن میں مگن اجیت دوول چھوٹا راجن کے ذریعے داؤد ابراہیم تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہی کوششوں میں ایک کوشش کا انڈیا کے مختلف کوارٹرز میں خاص طور پر ذکر رہا کہ داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی دبئی میں گرینڈ ہائت ہوٹل میں منعقد ہونی تھی۔ اجیت دوول اسی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، جس کے لیے اجیت دوول نے چھوٹا راجن سے خفیہ ذرائع سے رابطہ کیا۔ خفیہ ذرائع سے رابطے کے بعد اجیت دوول نے چھوٹا راجن کے 2 شارپ شوٹروں ملہوترا اور فرید تناشا سے دلی کے اشوکا ہوٹل میں ملاقات کی تھی۔ اجیت دوول نے ان دونوں شارپ شوٹرز کو پاسپورٹ اور دیگر ضروری دبئی ٹریولنگ کے کاغذات دینے تھے، تاکہ یہ دونوں شارپ شوٹرز دبئی میں داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی کی تقریب میں داؤد ابراہیم کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو کرنے کی کوشش کر سکیں۔ لیکن یہ اجیت دوول کی بدقسمتی تھی، یا پھر 2 شارپ شوٹرز کی، جو کہ ہوٹل سے گرفتار ہو گئے۔ شارپ شوٹرز کو انڈیا کی پولیس نے ہوٹل سے ہی گرفتار کر لیا، اور اس طرح شارپ شوٹر کے ذریعے آپریشن شروع ہونے سے قبل ہی انڈین پولیس کی کارروائی سے ختم ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انڈین سیکیورٹی ایجنسیز کے مابین بھی کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہوتا۔ جب چھوٹا راجن بالی انڈونیشیا سے گرفتار ہوئے تھے تو انڈین سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ایک خاص طرح کی ڈیبیٹ چل پڑی تھی۔ را کے کچھ آفیشل کا خیال تھا کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری انڈیا کی سیکیورٹی ایجنسیز اور چھوٹا راجن کے درمیان ایک خفیہ ڈیل کے ذریعے ہوئی ہے، کیونکہ چھوٹا راجن کو بہت پہلے ہی گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ را کا ایک حصہ سمجھتا تھا کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری کے نتیجے میں داؤد ابراہیم کے خلاف ایک فریش ڈوزیئر تیار کرنے میں اور داؤد ابراہیم کو انڈیا واپس لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن را کے کچھ اور آفیشل سمجھتے تھے کہ چونکہ چھوٹا راجن داؤد ابراہیم کے قریب نہیں رہا تھا، اس لیے داؤد ابراہیم کے متعلق ایک فریش ڈوزیئر کی تیاری بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کے ساتھ سابقہ سربراہ AS دولت کا کہنا تھا کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری کو چھوٹا راجن کی طرف سے سرنڈر ماننا چاہیے، نہ کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری۔ چھوٹا راجن نے سرنڈر کیا ہے، چھوٹا راجن گرفتار نہیں ہوا، یہ کہنا تھا انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ کا۔ وہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چھوٹا راجن کی گرفتاری سے انڈیا میں انڈر ورلڈ کی انڈیا میں ہی اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات کے درمیان تعلق کو جوڑا جا سکتا ہے۔ چھوٹا راجن کی گرفتاری سے یہ ضرور پتہ چل سکتا ہے کہ انڈیا کی انڈر ورلڈ اور انڈیا کے اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات کے درمیان
تعلق کیا ہے، کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اگر وہ تعلق ہے تو کس طرح کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔